السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو نماز کے طریقے کے حوالے سے ہماری بات جاری تھی، اور سابقہ درس میں ہم نے یہ بات کی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس سے اگلا معاملہ، اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام نماز پڑھاتے ہوئے یہ کلمات کہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی سورۃ فاتحہ کا اختتام ہو، فقولوا آمین، میں تم سب آمین کہا کرو۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اور ایک روایت جامع ترمذی کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی آمین۔ یہودی تمہارے دین میں سے سب سے زیادہ جس چیز سے حسد کرتے ہیں نا، وہ تمہاری نماز کی آمین ہے۔ انہیں یہ پسند نہیں ہے تم آمین کہو، اور اس کا اجر کتنا بڑا ہے یہ بھی صحیح بخاری کی روایت۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا امن الامام فامنوا فان الملائکہ تؤمن فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میں جب امام آمین کہہ لے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف۔ اتنا بڑا اجر ہے اس کا۔ اور فرشتے آمین کب کہتے ہیں؟ جب امام آمین کہہ کے فارغ ہو جائے، پھر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور تب آمین کہنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک آخری روایت صحیح بخاری کی، یہ بھی: امن ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ فی المسجد وان فی المسجد للجۃ۔ صحیح بخاری کی روایت۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم کے اندر نماز پڑھائی، 200 صحابہ اکرام پیچھے کھڑے تھے، اور صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے جب آمین کہا، وان فی المسجد للجۃ، مسجد کے اندر گونج پیدا ہو گئی۔ آمین بھی ایسے نہیں کہنا، آمین ایسے نہیں کہنا کیا آہستہ سا کہہ دو، نہیں، اونچی آواز سے آمین کہنا ہے۔ اور آپ سے یہ بھی طریقہ مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد بہا صوتہ، جب آپ آمین کہتے اپنی آواز کو پھیلا دیتے تھے، آمین ایسے اونچی آواز سے آمین کہا جائے، اونچی آواز سے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا اور آخری مسئلہ نماز کی قرات کے حوالے سے، جب سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد جو آمین کہہ دیا، اس کے بعد اب قرات کرنی ہے۔ اگر تو سری نمازیں ہوں تو پھر تو آپ اپنی قرات کریں گے، پہلی 2 رکعات میں قرات ہوگی، اگلی 2 میں نہیں ہوگی۔ جناب ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام پہلی 2 رکعات میں آپ قرات کیا کرتے تھے، سری نمازوں کی بات ہو رہی ہے، اور اگلی 2 رکعات میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے، اور جہری کے اندر امام قرات کرے گا، ہم سنیں گے
کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، پڑھنا کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اکثر نبی علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز میں طوال مفصل پڑھا کرتے تھے۔ ظہر، عصر اور عشاء، ان تین نمازوں میں آپ اوساط مفصل پڑھتے تھے، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھتے تھے۔ یہ قرآن کریم کی اصطلاحات ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ طوال مفصل کہتے ہیں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک جو صورتیں ہیں نا، ان کو قرآن کریم کی اصطلاح میں طوال مفصل کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فجر میں یہ پڑھا کرتے تھے اکثر، اس سے الٹ بھی ثابت لیکن وہ کبھی کبھی، اکثر یہ پڑھتے تھے۔ ظہر، عصر اور عشاء میں آپ پڑھتے تھے اوساط مفصل، سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک جو صورتیں ہیں وہ آپ پڑھتے تھے ظہر، عصر اور عشاء کے اندر۔ اور مغرب میں قصار مفصل، قصر کہتے ہیں چھوٹی صورتوں، قصر تو یہ ہوتی ہیں سورہ بینہ سے آخر تک، سورہ ناس کے آخر تک، تو یہ صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے اکثر۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے سورہ مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات بھی پڑھی ہے، سورہ طور بھی پڑھی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز میں سورہ اعراف پڑھی ہے، فجر کی نماز میں سورہ کافرون پڑھی ہے، فجر کی نماز میں سورہ زلزال پڑھی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ بھی آپ نے پڑھی ہے، قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھی ہے۔ یہ ہیں کبھی کبھی کے واقعات، کسی سفر میں ایسا کوئی واقعہ پیش آ گیا، لیکن اکثر کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔